حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ ایک بڑا سرپرست، ایک بڑا گہرا اور گھنا سایہ، اور ایک بہت بڑا اسباب کے درجے میں سرپرست اور سہارا۔ وہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے، اور ہم اس وقت اپنے آپ کو اسباب کے درجے میں بے سہارا اور بے سایہ سمجھ رہے ہیں، لیکن تعزیت ہم ایک دوسرے سے اس طرح کریں کہ حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب اپنی طبی حیات پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ دیوبندی تحریک نہ کبھی پہلے بانجھ تھی، نہ اب بانجھ ہے۔ حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب ایک کثیر الجہت شخصیت تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں علم، تصوف، جہاد، مرشد عالم حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ایک طرح سے مجاز تھے، اور تصوف کی دنیا میں ان کا اپنا ایک مقام تھا۔ جہادی تنظیموں کی اور غیرت اور جرأت کے ساتھ دین کا کام کرنے والی تحریکوں کی پشتبانی وہ حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب کیا کرتے تھے۔ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، آپ حضرات سے تعزیت کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مذہبی کارکن کے لیے ان کے سینے میں درد مند دل تھا، لیکن دیوبندی تحریک جو دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوئی، حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بیٹے جہاں کہیں بھی تھے، پیر سیف اللہ خالد صاحب ان کی پشت پر کھڑے تھے، ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے، ان کے سرپرست کے طور پر کردار ادا کرتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دیوبندی تحریک نہ کبھی پہلے بانجھ تھی، نہ اب بانجھ ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے، اور کسی اور مسلک کے پاس عطا اللہ شاہ بخاری نہیں تھے۔ اس جہاد کا عقیدہ، اس جہاد کا تصور زندہ رکھنا، اور پوری دنیا میں جو جہادی تحریکیں اپنے اپنے مرکز پر، اپنے اپنے مورچے پر کام کر رہی ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی اور ان کی اخلاقی سرپرستی بھی یہ دارالعلوم دیوبند کا طرہ امتیاز تھا۔ تصوف سے لے کر طریقت تک، علم سے لے کر جہاد تک یہ میدان اسی طرح سجا رہے گا۔ آنے والے لوگ آتے رہیں گے، اپنے اپنے وقت میں اپنا کام اور اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے۔ میں آپ سب حضرات کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تعزیت ہے اور ایک دوسرے کے لیے صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور یہ بات ایک وعدے کے طور پر پیر سیف اللہ خالد صاحب کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ زندہ ہیں، یہ موجود ہیں، اور یہ اپنے وقت کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میں صرف ایک رباعی پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت بڑا اسٹیج تھا ملتان کانفرنس کا، ختم نبوت کانفرنس، جس میں بڑے اکابر موجود تھے۔ وہاں ساغر صدیقی سے کلام پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ وہ مجذوب شاعر، اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک رباعی پڑھی، اس نے کہا یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، اس وقت امیر شریعت تھے، مولانا ضیاء القاسمی تھے، مولانا بڑے حضرات تھے، مولانا خیر محمد موجود تھے۔ فرمایا یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، پھر دور
دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو، مرگ امید کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن ہم اس مرگ امید کے آثار کو امید کے آثار میں تبدیل کریں گے۔ وعدہ کرتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر دیوبندی تحریک کو اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھانے میں مولانا پیر سیف اللہ خالد کے چھوڑے ہوئے مشن کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جانشین حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادہ حضرت مولانا زید محمود قاسمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر کا وقت نہیں ہے۔ استاد العلماء حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم اور قائد اہل سنت، جرت اور بہادری کے امین حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ سٹیج پر اللہ کے فضل سے اس ملک کے ہمارے اکابرین موجود ہیں۔ پیر سیف اللہ خالد صاحب، جنہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے بھی ہونٹ کانپتے ہیں، وہ میرے والد گرامی قدر حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ کے ساتھی تھے۔ ان کا ماضی ہمارے ہاں فیصل آباد میں جامع مسجد محمدی میں گزرا۔ بہت جرت کے ساتھ انہوں نے توحید و سنت کے پرچم کو بلند رکھا۔ اس کے بعد پیر صاحب اسلام آباد پہ گئے، وہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت جرت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے توحید، ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت اور مسلک کے لیے قربانیاں دیں۔ پھر پیر صاحب لاہور میں تشریف لائے تو لاہور کے اندر جامعہ منظور الاسلامیہ، یہ ان کی یادگار ہے، اور ہمیشہ دکھ اور سکھ میں وہ ہر تحریک کی سرپرستی فرماتے تھے۔ 17 سال کا عرصہ ہوا ہے مجھے ان کو قریب سے دیکھتے ہوئے۔ ہمیشہ انہوں نے پورے ملک میں جہاں بھی کسی ساتھی کو دکھ اور تکلیف پہنچتا تھا تو پیر صاحب یہاں بیٹھ کر اس کے لیے دعائے خیر بھی کرتے تھے، اور جو بھی ممکن ہوتا اس کے ساتھ تعاون اور سرپرستی بھی فرماتے تھے۔ تو میں اپنے برادر مولانا اسد اللہ فاروق صاحب کو اور ان کے دوسرے بھائی حافظ خلیل اللہ صاحب کو اور ان کے پورے خاندان کو، جامعہ منظور اسلامیہ کے تمام اساتذہ اور طلباء اور یہاں کے تمام نمازیوں کو، ان کے اس دکھ اور درد میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جو پیر صاحب کا مشن ہے انشاءاللہ اس کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں درخواست کروں گا حضرت پیر صاحب کے رفیق، ان کے دوست اور ان کے ساتھی جنہوں نے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کیا، توحید و سنت کا کام کیا، جو ہر سال ہمارے مدرسہ کے سالانہ اجتماع پر یہاں تشریف بھی لاتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رویس خان ایوبی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرا اور مولانا سیف اللہ خالد کا سفر 1965 سے اکٹھا شروع ہوا۔ 52 سال کے اس عرصے میں بہت سارے نشیب و فراز دیکھے،
میری زبان گنگ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس وقت، میرے الفاظ منجمد ہیں۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مولانا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا الہ العالمین مولانا سیف اللہ خالد پر سوال و جواب کی گھڑیاں آسان فرما دے، اور جو پودا انہوں نے لگایا اس کو تناول درخت بنا دے، اور مولانا فاروق جو ان کے صحیح جانشین ہیں، یا الہ العالمین ان کو استقامت نصیب فرما، اور ہر طرح کی سازش، حسد، کینے، بغض اور منافقت سے یا اللہ اس مدرسے کو محفوظ فرما، تمام دینی اداروں کو یا اللہ صبح قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ بس میری یہی تقریر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں انتہائی مؤدبانہ درخواست کروں گا منصورہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، جو کہ سابق MNA بھی ہے اور منصورہ کا مدرسہ جو ہے جامعہ منصورہ اس کے شیخ الحدیث بھی ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، یہ وقت ہمارے لیے انتہائی غم اور انتہائی صدمے کا ہے۔ حضرت مولانا سیف اللہ خالد مرحوم ایک مجاہد عالم دین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا، جذبہ جہاد سے بھی سرشار تھے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہونے والے مرشد بھی تھے۔ آج یہ اجتماع علماء کرام کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ قبر ان کا استقبال کرے گی، اہلاً سہلاً مرحبا کہے گی، اور تا حد نگاہ ان کے لیے وسیع ہو جائے گی، جنت کا فرش، جنت کا لباس اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں اور جنت کا رزق ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں درخواست کروں گا مولانا زبیر عابد صاحب کو وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ایک ایسی گھڑی ہے جو میں سمجھتا ہوں یہاں اس پوری محفل میں علماء اور مشائخ اساتذہ بھی تشریف فرما ہیں، طلباء بھی تشریف فرما ہیں، حضرت پیر صاحب کے عزیز و اقارب بھی تشریف فرما ہیں، جہاں پر مولانا اسد اللہ فاروق صاحب کے دل میں یہ بات ہے، تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں ذرا، علماء کو رستہ بھی دیں، آگے آنے دیں۔ حضرت مولانا اسد اللہ فاروق صاحب کے دل میں یہ بات ہے کہ مجھ سے تعزیت کی جائے، یقین جانیے میرا دل بھی یہ چاہ رہا ہے، یقیناً آپ کا دل بھی یہ چاہ رہا ہے
کہ ہر آدمی سے پیر صاحب کی تعزیت کی جائے. ایسا ہی ہے تو پھر آج یہ وعدہ کر لیں کہ جب تک زندگی رہے گی توحید و سنت کا کام کر کے پیر صاحب کے مشن کو زندہ رکھیں گے. وعدہ کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت، ختم نبوت، عظمت صحابہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں. ہاتھ بلند کر کے وعدہ کریں. وہ شیر کلندر، مرد کلندر باہر لیٹا ہوا ہے، یہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ پاک اس کو بتا رہے ہیں کہ تیرے روحانی بچے، تیرے روحانی فرزند آج یہ عہد کرتے ہیں کہ قیامت کی صبح بھی آ جائے گی، نہ انشاءاللہ قادیانیوں کے سامنے جھکیں گے، نہ دشمنان اسلام کے سامنے جھکیں گے. وما علینا الا. اب میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا مخدوم منظور احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت مخدوم صاحب بھی حضرت پیر صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں. اسی طرح اس دوران حضرت پیر صاحب کے پیر مرشد کامل حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب کے جانشین حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں اور ان کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرات محترم، میں تو اتنی عرض کروں گا جیسے محترم بھائی مولانا فاروقی صاحب نے اپنے وعظ میں کہا ہے کہ تمام علماء کرام ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کریں. ہر ایک عالم دوسرے عالم سے تعزیت کرے، اس لیے کہ وہ ہمارا سرپرست، ہمارا رہنما، اور خداوند ذوالجلال نے جو اس کو کمال دیا تھا ہر ایک کے لیے مخلص انسان تھا. خداوند ذوالجلال اس کی قبر کو منور فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب میں درخواست کرتا ہوں حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد. آج تو ہم سب یتیم ہیں، ہم سب کو آج تعزیت کی ضرورت ہے، ہم سب کو آج سائبان کی ضرورت ہے، ہم سب کو آج کچھ شجر سایہ دار کی ضرورت ہے. جس کے پاس کوئی بھی آ جاتا تھا کہ میں اللہ کے دین کا کام کر کے آیا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت کے لیے جد و جہد کر کے آیا ہوں، وہ اس کو اپنے سایہ سے محروم نہیں کرتے تھے. آج یہاں پر مختلف مکاتب فکر، مختلف جماعتوں اور علماء حق کے تمام اکابرین کا موجود ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ جو راستہ حضرت پیر سیف اللہ خالد صاحب نے اختیار کیا ہوا تھا وہی راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، وہی راستہ ہے جو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک لے جائے گا. اور آج میں یہاں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح پیر صاحب کی قیادت و سیادت میں، ان کی سرپرستی میں ہم کبھی بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹے. بھائی اسد اللہ فاروق صاحب، ہم اعلان کرتے ہیں یہاں پر کہ ہم جس قابل بھی ہیں اللہ کے دین کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اصحاب رسول و اہل بیت کے دفاع کے لیے اور اپنے مسلک عقیدہ اور اپنے وطن کے استحکام کے لیے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سب کہیں انشاءاللہ، زور سے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ. آج آپ یتیم نہیں ہوئے، ہم سب یتیم ہوئے ہیں، لیکن یہ علماء حق کی قیادت یہاں موجود ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے سر کو ننگا نہیں ہونے دے گی. ہم تو کارکن ہیں، ہم تو حضرت پیر صاحب کے خدام میں سے ہیں. یہ ہمارے اکابرین کل بھی انہوں نے شفقت فرمائی، آج بھی ان کی شفقت ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی.
اب میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے انتہائی محترم و مکرم اور جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری پاکستان، جن کے ساتھ حضرت پیر صاحب نے بے شمار مرتبہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ملک کے قومی ایشو پر کبھی ان کے ہاں کبھی لیاقت بلوچ صاحب کو اپنے ہاں بلایا، آج وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، جناب سید منور حسن صاحب تھے، جناب سراج الحق صاحب ہیں۔ ہمیشہ ان کا یہی ہوتا تھا کہ اس جاگیردارانہ نظام، اس سرمایہ دارانہ نظام، استحصالی نظام، غریب کو ختم کر دینے والے نظام کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان کا مشن نفاذ دین کا اور غریب، مسکین، مظلوم پر یہ ظلم کا نظام انشاءاللہ ختم ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو قبول کرے اور ان کی تمام دینی خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب کو ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں درخواست کرتا ہوں قائد محترم، قائد اہل سنت اور حضرت پیر صاحب کے دکھ اور سکھ کے ساتھی جناب حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ 2 دن کی زندگی پہ اتنا اکڑ کے نہ چل، دنیا ہے چل چلا کی، رستہ سنبھل کے چل۔ حضرات علماء کرام، جامعہ منظور الاسلامیہ کے طلباء، اساتذہ، ہمارے انتہائی مخدوم و محترم حضرت پیر طریقت پیر سیف اللہ خالص صاحب سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، ان کے صاحبزادگان، خاندان کے متعلقین، یقیناً کل جب نماز عصر کے وقت یہ خبر مختلف ذرائع سے آپ تک، ملک کے مسلمانوں تک پہنچی، ہر مسلمان کے اوپر یوں لگا ایک بجلی بن کر کے گری۔ یہاں ہر ایک نے حضرت پیر صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا اور ان کی شفقتوں کا ذکر کیا،
وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیل میں جاؤں حضرت پیر صاحب کا کس کس کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ ابھی جناب لیاقت بلوچ صاحب اپنی جماعت کے ساتھ ان کی محبت کا ذکر کر رہے تھے، دیگر حضرات اپنے اپنے انداز میں اپنے ساتھ اور اپنی جماعتوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں اس جماعت سے متعلقہ ہوں جو اس ملک کی ایک مظلوم ترین جماعت ہے۔ میں اس جماعت سے متعلق ہوں جو شہادتوں کی ایک داستان رکھتی ہے۔ میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس کے ہزاروں کی تعداد میں علماء نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنے لوگ آج بھی لاپتہ ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ مشکل ترین حالات میں بہت سارے لوگوں نے ہم سے بچنا شروع کیا، ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے سے احتیاطیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ الفاظ ہم سنتے رہے، جو انہیں اپنے پاس بلائے گا پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، جو ان سے ملے گا مشکلات میں امتحانوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت سارے اپنے بیگانے وہ ہم سے احتیاط کرنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے دو بزرگ، اگرچہ سارے بزرگ محسوس بھی نہ کرے، نہ کوئی تنقید سمجھے، سارے ہی ہمارے اکابر ہمارے ہیں اور ہمارے سرپرست ہیں، لیکن ایمانداری سے حضرت پیر سیف اللہ خالص صاحب نے مشکل ترین دور کے اندر بھی ہمارے سر کے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، اور کبھی بھی ہمیں احساس محرومی پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ اور مجھے اگرچہ واقعات بے شمار ہیں، ایک ایسا موقع بھی آیا جب لاہور چونگ سینٹر میں حضرت پیر صاحب کو لے جا کر کے ان کے اوپر تشدد ہوا تھا۔ بہت ساری تحریکوں میں ماریں کھاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے۔ وہ چونگ سینٹر کا واقعہ مجھے یاد ہے۔ یہاں کسی نے کہہ دیا کہ تم اپنی عمر کو دیکھو، بزرگی کو دیکھو، یہ لڑکوں کی، نوجوانوں کی جماعت ہے، اس عمر میں کیوں ان کے ساتھ چلتے ہو، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہو؟ تو حضرت پیر سیف اللہ صاحب کا یہ جواب جو انہوں نے خود مجھے بتایا تھا، فرمانے لگے میں ان نوجوانوں کو کئی بزرگوں کی بزرگی سے بھی بہتر سمجھتا ہوں۔ ناموس رسالت کا عنوان ہو، ناموس صحابہ کا عنوان ہو، ملک کی کوئی بھی مذہبی دینی تحریک ہو، کوئی ایسی نہیں ہوگی جس میں حضرت پیر صاحب کا ایک مجاہدانہ کردار نظر نہ آتا ہو۔ میں بیماری کے دنوں میں کئی مرتبہ یہاں آتا رہا۔ ابھی بھی ہفتہ پہلے میں یہاں ملاقات کر کے گیا۔ یقیناً انہیں دیکھ کر کے احساس ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی خبر آئے گی۔ مولانا اسد اللہ صاحب موجود ہیں۔ مجھے یوں کہا، اس حالت میں تکلیف میں آدمی کو فکر لگی ہوئی ہوتی ہے اپنی۔ انہیں ایک ہی فکر تھی جو زبان سے بار بار کہتے تھے، میرے لیے دعا کرنا، اللہ میرا خاتمہ ایمان کے اوپر کر دے۔ یہ جملہ بہت دہراتے رہے جتنی مرتبہ بھی ان دنوں میں ملاقات ہوئی، بس یہی دعا کرنا
میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے، اور آپ کو پورا میں علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں، حضرت پیر سیف اللہ صاحب کی وفات جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی آپس میں اتفاق و اتحاد، یہ بھی بار بار جب ملاقات ہوئی آپس کے اختلافات ختم کیے جائیں، آپس کا انتشار ختم کیا جائے، ایک ہو کر کے دشمنان اسلام ہوں، دشمنان اصحاب رسول ہوں، ان کے خلاف ایک ہو کر کے تمہیں اپنی طاقت کو ایک جگہ پر جمع کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ آخری فکر ان کا آخری وقت تک کر رہا۔ اس وقت مختلف ہمارے مذہبی سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران موجود ہیں، میں انہی کا پیغام آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں، جب تک ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں چلیں گے، اور ہر مظلوم کے آپ ساتھی نہیں بنیں گے، اپنی جگہ کے اوپر آپ حضرات کی عبادات ریاضات یقیناً اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگ ظلم کی چکی میں اکیلے پستے رہے اور ہم اپنی عبادتوں میں مصروف رہے، کل کہیں سوال کا جواب دینے میں مشکل نہ آ جائے۔ اس لیے حضرت پیر صاحب کا یہ پیغام جو وہ ہر وقت دیتے رہے، ہر کفر کا اور ہر طاغوتی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں ایک ہونا چاہیے۔ ہمیں آج بھی ان کے جنازے کے موقع پر یہ عزم کرنا ہوگا، الفاظ سے نہیں اپنے عمل سے بتلانا ہوگا کہ ناموس رسالت کا عنوان ہو، ناموس صحابہ کا عنوان ہو، ناموس اہل بیت کا عنوان ہو، ملک میں کوئی مذہبی دینی تحریک ہو، ہمیں ہر کفر کا اور ہر لادین قوتوں کا مقابلہ متحد ہو کر کے کرنا ہوگا۔ جہاں غمزدہ یقیناً مولانا اسداللہ فاروق صاحب، ہمارے عزیز حافظ خلیل الرحمن صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی، جہاں وہ غمزدہ ہیں، یقیناً مجھے آپ کے چہرے سب کے غمزدہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور پیر صاحب کو آپ نے زندگی میں بھی دیکھا، میں نے رات بھی آ کر کے دیکھا، مومن جیسے سویا ہوا ہوتا ہے، وہ آرام کی حالت میں سوئے ہوئے نظر آئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی قبر جنت کا ایک حصہ ہوگی۔ مولانا اسداللہ فاروق صاحب، آپ کو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، پہلے بھی حضرت پیر صاحب کا ہاتھ جیسے ہمارے اوپر تھا، یہ ادارہ ہمارے لیے ہمیشہ اپنی پلکیں بچھایا کرتا تھا۔ ختم بخاری شریف کے موقع پر مجھے ہر سال حضرت حکم فرمایا کرتے تھے، میں اسی انداز میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اس ادارہ کی ترقی کے لیے، حفاظت کے لیے، اور آنے والے وقت میں کوئی بھی مشکل سے مشکل درپیش مسئلہ ہو، انشاءاللہ العزیز اسباب کے درجے میں کل بھی ہم آپ کے ساتھ تھے، آئندہ بھی میں اور میری جماعت آپ کے ساتھ اسی انداز میں کھڑی نظر آئی۔ اب میں درخواست کرتا ہوں صاحبزادہ مولانا محمد امجد خان صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت قابل احترام اکابرین ملت، زعماء قوم، آج ہم سب اپنے مخدوم و مکرم حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں۔ حضرت پیر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ابھی آپ حضرات مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، ہمارے دیگر حضرات بھی آپ سے گفتگو فرما چکے ہیں۔
बहरहाल शुक्रिया हम अदा नहीं बल्कि फ़र्ज़ अदा करने के लिए आए हैं। हमारे बरादरम मौलाना असदुल्ला फ़ारूक साहब का ये गम नहीं, हम सब का गम है। हज़रत पीर साहब का इदारा उनके साहबजादों का इदारा नहीं, हम सब का इदारा है। हज़रत पीर साहब दीन का बहुत दर्द रखते थे, हज़रत पीर साहब मसलक का बहुत दर्द रखते थे, लेकिन उसके बावजूद इत्तेहाद उम्मत के दाई भी थे। हम आज इस इदारे में यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि हज़रत पीर साहब का ये मिशन जारी रहेगा। हज़रत के साहबजादागान यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इदारा भी अल्लाह के फ़ज़ल से क़यामत के दिन तक कायम दायम रहेगा। हमारे तमाम जमातें, मैं अपनी जमात की तरफ से भी ऐलान कर रहा हूँ, हम इन भाइयों के साथ थे, रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पीर साहब की खिदमात को यकीनन कबूल फरमाया है और उन्हें रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना नसीब फरमाया है। इस बीमारी की हालत में भी हज़रत पीर साहब बड़े बाहिम्मत रहे। आखिरी मुलाकात में भी मैंने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बड़ी इस्तकामत नसीब फरमाई हुई थी। बीमारी से लड़ते रहे, लेकिन बहरहाल दोस्तों कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हम दुआ गो हैं, हमें दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत पीर साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए और हमारे इन भाइयों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वालिद माजिद के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, अब हमारी जामिया की इंतज़ामिया के फ़ैसले के मुताबिक हज़रत मौलाना डॉक्टर सरफराज अहमद अवान साहब जो कि इस मदरसा के उस्ताद भी रहे हैं और हज़रत पीर साहब के साथियों में भी थे और हमेशा साथ रहे हैं, और ये मेरे पास हज़रत पीर साहब की दस्तार है जो उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को मुझे दी थी और अपने सर से उतार कर इसी शापर में जैसे दी थी उनका ये मेरी आपके पास अमानत है। मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो मेरा जानशीन मेरा बेटा मौलाना फारूक है, ये उसके सर पर बताई जाएगी। तो मैं ये हज़रत पीर साहब की दी हुई अमानत लेकर आया हूँ। मैं मौलाना सरफराज अहमद अवान साहब के सुपुर्द करता हूँ और ये जामिया के इंतज़ामिया के मुताबिक इसका ऐलान फरमा के जहीद उलमाए किराम आज हमारे भाई मौलाना असदुल्ला फारूक साहब के सर पर इस दस्तार को बनाएंगे। वो बोझ जो मौलाना सैफुल्लाह खालिद साहब लेकर फैसलाबाद से चले इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर लाहौर के अंदर पहुंचे और पूरी दुनिया के अंदर काम किया। मलेशिया के अंदर भी एक दीनी इदारा कायम किया जो आज चल रहा है। मेरे भाइयों, उसके अंदर 2500 से ज्यादा तालिब इल्म मलेशिया के अंदर पढ़ रहे हैं। उनका सदका जारिया न जाने कहाँ है। अब मैं ये दस्तार उनकी अमानत के मुताबिक हज़रत पीर साहब के ये सर की बंधी दस्तार जो दी थी मैं मौलाना सरफराज अहमद साहब के सुपुर्द करता हूँ। कि जामिया मंजूर अल इस्लामिया की इंतज़ामिया का हज़रत पीर साहब जब तशरीफ़ लाए तो तब ये फ़ैसला हुआ था कि ता हयात हज़रत पीर सैफुल्लाह खालिद साहब इस इदारे के मोहतमिम रहेंगे। जब बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की तो कमेटी के इजलास में हज़रत पीर साहब के मशवरे के साथ और उनकी मौजूदगी में मौलाना असदुल्ला फ़ारूक को इस इदारे का नायब मोहतमिम बनाया गया। क्योंकि हज़रत पीर सैफुल्लाह खालिद साहब रहमहुल्लाह हम में मौजूद नहीं हैं, इसलिए जामिया मंजूर इस्लामिया की इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है कि हज़रत पीर सैफुल्लाह खालिद साहब के बाद उनके बड़े साहिबजादे मौलाना असदुल्ला फ़ारूक
इंशाअल्लाह इस इदारे के मुहतमिम होंगे। और तमाम अकाबिर उलमा जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनकी तायीद है। चुनाचे मैं उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना फजलुर रहीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब और जानशीन कुतुब आलम हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम नक्शबंदी साहब, इन तीनों हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस इज्तिमा में और इन उलमा की तायीद के साथ मौलाना असदुल्लाह फ़ारूक की दस्तारबंदी करें। और सुन लीजिए सब हज़रात एक मिनट, नमाज जनाज़ा चूँकि बहुत से उलमा और अकाबिर तशरीफ़ लाए हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है कि हज़रत पीर साहब की नमाज जनाज़ा उनके जानशीन मौलाना असदुल्लाह फ़ारूक पढ़ाएंगे। अकाबिर हज़रात ने भी यही, मौलाना फजलुर रहीम साहब ने, सब ने कहा है कि जनाज़ा सब अकाबिर की यही राय है, तायीदी राय है। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा इन तीनों हज़रात से मोहतरम सब हज़रात की मौजूदगी में रास्ता दीजिए बेटा मेरे मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जब आप बाहर जाएंगे तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ बाहर जाएंगे। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि जिससे हड़बड़ाहट का इजहार हो। तमाम जमातों के कायदीन, अपनी इंतज़ामिया का, अपने असातिज़ा का और मोहतरम आबाद महमूद कुरैशी साहब और दीगर जितने मेरे मकामी भाई बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है, चौधरी खुशी अहमद साहब, तमाम मदरसे की इंतज़ामिया, असातिज़ा और हमारे मुआविनीन, जितने हज़रात मेरी बात सुन रहे हैं, जिन हज़रात ने हज़रत मुहतम साहब की सैफुल्लाह खालिद साहब के साथ जो एतमाद का इजहार किया है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर होकर ये कहूँगा कि अल्लाह मुझे उनसे बढ़कर दीन मदीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम ने ख़त्म नबूवत की तारीख़ से लेकर आज जामिया मंजूर इस्लामिया और मुल्क के वतन अज़ीज़ नहीं पूरी दुनिया के अंदर दीन मदीन का काम किया है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर होकर कहूँगा कि इंशाअल्लाह इन तमाम तारीख़ों का हिस्सा बनूँगा, इन तमाम तारीख़ों के साथ शाना बशाना खड़ा हूँगा। कुफर, जुल्म, ख़त्म नबूवत, नमूस सहाबा, जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ इस मुल्क की आवाज़ को आवाज़ बना के रहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।